ان کیمرہ گلا پھر میں آن کیمرہ کر دینا. اچھا اس میں ایک اور سوال یہ نکلتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ جب ڈسکس ہو رہا ہے تو جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کاغذ قلم والی حدیث کرتاس، تو کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دینا چاہتے تھے خلافت کے بارے میں؟ یہ اس پہ بھی تھوڑا سا. ہاں جی بالکل. میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا، شانے کی ہڈی کاغذ نہ کہیں ہو کہ کاغذ اس زمانے جو ہی نہیں سی، تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے، حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئے نہیں تھے، وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے، وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس امر خلافت میں شریک نہیں کرے گی. ان کو پتہ تھا، ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا. جا کے پوچھ لیتے نا تو حضور نے کہا تھا نہ، پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے نا. باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چن لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، چن لیا جاتا. ٹھیک ہے، نہیں چنا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس میں آتے ابن عباس رویا کرتے تھے کہ یہ معاملہ طے. ہاں روتے تھے، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کنکریاں تار ہو جاتی تھی. حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے. 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس پہ 55B، وہ آپ دیکھ لیں. بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے، دفاع کیا، لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے میں نے اس کو کنڈیم کیا خود. بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا. اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دیے. ظاہر ہے تو آپ کو پتہ ہے جاہل تو تھے، قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جاہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر پکار رہے ہیں اے محمد باہر آؤ، ان کو چاہیے انتظار کریں. ہر طرح کے لوگ تھے اس وقت، سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں تھے. آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں یعنی ایٹیکیٹس آئے ہیں نا، تو چند جو نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جڑ تو ہوتے ہی ہیں نا. اچھا اس میں اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی نے قبول نہیں کی تھی خلافت جبکہ تقیہ کر لیا تھا اس بارے میں. یہ ان کا معاملہ بالکل غلط ہے. یہ وہ غالی جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں. باقی جو ایران کے شیعہ ہیں جو غالی نہیں ہیں وہ مانتے ہیں کہ بھی امت کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے قبول کر لیا سا. اس کو تقیہ نہیں مانتے وہ، کیونکہ اگر تقیہ مانیں گے تو تقیہ شیر خدا تو نہیں کریں گے نا، اور یہ اس تقیہ کا اظہار پھر کہیں تو ہو جانا چاہیے تھا نا. تو یہ کمپرومائز تھا، جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے کمپرومائز کر لیا تھا. آپ یہ تو نہیں کہیں گے نبی علیہ السلام نے تقیہ کیا تھا، نعوذ باللہ. تقیہ والی بات غلط تھی. پھر دوسرا میں شیعہ کو پھکی بھی دیتا ہوں. شیعہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی روایتیں پیش کرتے ہیں نا. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو عمار کو قتل کرنے والی باغی جماعت حضرت بکر کے دور میں تو نہیں آنی تھی نا. جس دور میں آنی تھی اسی دور میں حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا نا. اور پھر جو مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے کہ تم میں ایک ایسا شخص ہے جو کافروں کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا جس طرح میں نے کافروں کے خلاف کیا. حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا میں، فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. اور مولا علی تھے. لوگوں نے جا کے مولا علی کو کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، تو آپ مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو یہ بات پہلے ہی پتہ ہے. تو مولا علی کو جب یہ پتہ تھا کہ میں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے تو مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں تو آنی تھی جا کے چوتھے خلیفہ کے موقع پر. پہلے 2 خلیفہ 3 خلیفہ میں تو رومن اور پرشین امپائر کے خلاف آنی تھی نا. تو جب ان کا موقع آنا تھا اسی وقت انہوں نے خلیفہ بننا تھا لاجیکلی. اچھا علی بھائی یہ فدق والا جو معاملہ ہے نا یہ بڑی سنگینی اختیار کر گیا تھا. اس پہ بھی اب جب بات ہو ہی رہی ہے تو تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. حالانکہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن ابھی ایک مجلس ہے 0 واٹ کی روشنی ڈال دیتا ہوں. ہاں جی ڈلوائیں. تو اس میں ذرا روشنی ڈالنے کے معاملہ اتنا سنگین ہو گیا. کیا ہوا تھا؟ لیکن ادھر عام آدمی لوگوں کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. فدق کیا چیز ہے بتائیں. فدق کے بارے میں آپ تفصیلاً بتائیں نا. آپ بتائیں نا، اتنے مشکل لفظ استعمال کر رہے ہیں.
فدق کے معاملے میں میرا وہی موقف ہے جو مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ان کا آپ یوٹیوب پہ 45 منٹ کا فدق کا لیکچر رکھا ہوا ہے, وہ آپ دیکھ لیں. بس میں یہی کہوں گا, جو آلریڈی کام ہوا ہے تو دوبارہ ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ آپ ان کی آڈیو ریکارڈنگ سن لیں. میرا وہی موقف ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سوالات ختم. جی رضوان بھائی کو الٹی, کو لطیفہ, کو موج مستی, کو سوال,